आसाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज यूरोप के अंदर सब ने इकट्ठे ईद मनाई। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मनाई है उनको ईद मुबारक। और अब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पाकिस्तान में सब लोग आज ईद मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली होते हैं जहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है और उनकी ईद जो है वो एक मुश्किल तरीन दिन बन जाती है। इसी तरह सना यूसुफ जो हैं, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए ये आज ईद का दिन बहुत ही मुश्किल होगा। और जो हालात उनके घर में होंगे, जो वालदैन के होंगे, उसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा सकते। और इसके साथ साथ वो जो 22 साला इसमें मुलज़िम है उमर हयात, उसके वालिद का भी मैंने इंटरव्यू सुना। तो ओबियसली वालदैन के लिए और बहन भाइयों के लिए, अज़ीज़ो क़रब के लिए, जिसने कत्ल कर दिया और जो कत्ल हो गया, उन दोनों के जो रिश्तेदार हैं उनकी सूरत हाल तकरीबन मिलती जुलती होती है। एक तरफ लोगों की हमदर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको हौसला ज़्यादा होता है, उनके लिए दुआएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो नेम एंड शेम किया जाता है और शर्म दिलाई जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस फैमिली के रिलेटेड हैं, उनको भी उतना ही अफसोस होता है। ये तो थी एक जनरल बात कि इस वक्त दोनों फैमिलियाँ किस कर्ब से गुजर रही होंगी। लेकिन आज हमारा जो ये मौजू को दोबारा इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कुछ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन जो हैं वो सामने आई हैं। जहाँ सना यूसुफ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी कि वहाँ पे बहुत लोग हमदर्दी कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे। एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही मासूम सी बच्ची, उसको नाहक कत्ल कर दिया गया। वहाँ पर कुछ ऐसे माइंड के लोग, जिसे हम सिक माइंड कहते हैं, वो अपनी अपनी तौजीहात भी जो है वो बयान कर रहे थे और अपनी ज़हन की गलाज़त जो है वो सोशल मीडिया पे डालकर किसी को इल्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एक्स हो, ये तमाम एक ऐसी जिसे कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जहाँ पर आप नाम कमा भी सकते हैं और नाम गंवा भी सकते हैं। वहाँ से इल्म हासिल कर भी सकते हैं, या फिर जो हासिल किया हुआ इल्म है उसको लुटा भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट या किस तरह की चीज़ जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अलबत्ता जो यूसुफ साहब हैं, सना के वालिद, उनकी एक बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। उन्होंने बड़ा ही कैटेगोरिकली ये बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की प्रॉपर तरबियत की और सोशल मीडिया पे आने से पहले वो उसको सब कुछ बताया गया कि ये लिमिट्स हैं, यहाँ तक हम जा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। और उन्होंने अपनी बेटी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो बहुत ही बहादुर और दिलेर और बड़ी समझदार बच्ची थी, और उससे हमें इस तरह की किसी चीज़ की कोई तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा कंटेंट बनाती जिससे हमारे सर शर्म से झुकते। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका पूरा सोशल मीडिया जो आप उसके जाके देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें एक रत्ती बराबर भी आपको ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी जिसमें वल्गैरिटी हो, जिसमें कोई इस तरह का काम किया हो जिससे कोई वालिदैन या कोई घर वाले जो हैं वो शर्म महसूस कर सकें। तो वालिद की तईद आ गई कि वालिद ने कहा कि अगर हमने इजाज़त दी थी तो हमें अपनी बच्ची का पता था, वो बड़ी काबिल बच्ची थी। दूसरी बात यह है कि उनके जो वालिद हैं, जो कि वो आप जानते हैं चित्राल के रहने वाले हैं, और वो बड़े ही सोशल वर्कर हैं और उनका बड़ा एक नाम है उस इलाके के अंदर। सैयद फैमिली से उनका तल्लक है और वो चैरिटी के बहुत सारे काम और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें वो करते आते हैं। और इन ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कहीं और ही होता है, और वो हमें उस बच्ची के अंदर नज़र भी आ रहा था। दूसरी तरफ जो उमर हयात है, उसका जो वालिद है, वो उसने जो बताया है, पहले तो वो इस बात का वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे तो 2-3 दिन बाद पता लगा कि ये मेरे बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम आया है। तो उसने ये कहा कि भई वहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अभी हम उससे मिले नहीं हैं, जिस दिन मिलेंगे तो मिल के पता लगेगा कि ये मेरे बेटे ने किया है कि नहीं किया। अगर उसने किया तो उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो जो बच्ची दुनिया से गई है वो मेरी बच्ची थी, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, और ये इस बात का पता लगने से पहले कि मेरे बेटे ने किया, हम यही बात कर रहे थे कि इतनी प्यारी बच्ची को किस ज़ालिम ने ये मार दिया। तो बाप जो है वो ये ज़रूर साथ कह रहा है कि जनाब, अगर मेरे बेटे ने ये कसूर किया है तो उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ऐसे मौके के ऊपर ओबियसली वालिदैन के पास, जो इस तरह के वालिदैन, उनके पास कहने के लिए कुछ और होता नहीं है। इसकी जो वालदा है उमर हयात की, वो कोविड के दौरान उसका इंतकाल हो गया था कोविड से, और इसके एक भाई ने
کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال پہلے اس نے خودکشی کر لی تھی، کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا جس کی گھر سے اجازت نہیں مل رہی تھی. ایک شادی اس نے کی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر اس نے کوئی زہریلی دوا کھا کے اور خودکشی کر لی تھی. اب یہ بچہ جو ہے یہ بہت وجوہات کی وجہ سے ڈسٹرب بھی تھا، کمپلیکس کا شکار تو تھا ہی تھا، اپنے آپ کو امیر شو کرتا تھا، جعلی گھروں کے سامنے تصویریں جا کے جعلی بنا کے گاڑیوں کے سامنے یہ سارا لڑکیوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اسی چکر میں یہ ثنا کو امپریس کرنے کے لیے اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا، جہاں پہ اس کو مکمل ریجیکشن کا سامنا تھا. لیکن ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پر پتہ لگا کہ انہوں نے 2 سے 3 شادیاں کر رکھی ہیں، اور یہ ان کی جو لاسٹ بیوی تھی ان کی اولاد میں سے یہ عمر حیات ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی سرکاری ملازم جس کی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوگی، 16 گریڈ سے ریٹائرڈ ہوا، اور اگر اس کی پہلے بھی اولاد ہے، بیویاں ہیں، اور وہ جو بچے ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے یا اپروچ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. شاید ان کو وہ ساری محبت، وہ ساری چیزیں وہ انڈر ون روف نہیں مل رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر ان کمپلیکسز میں انوالو ہو کے وہ پھر ایک جھوٹی اور ایک فیک لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی کچھ مجھے لگتا ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوا، اور اس نے اپنی جو اس کے ساتھ کمیاں کمزوریاں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے اس نے ایک ہونہار بچی کا سہارا لینے کی کوشش کی. جب اس بچی نے اس کو ٹھکرا دیا تو یہ پھر ریجیکشن برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے اپنے مائنڈ کی جو ایک گندگی اور غلاظت تھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس نے اس بچی کو جینے کا حق اس سے چھین لیا. اور یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ چونکہ میں کرائم رپورٹر رہا ہوں اور میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جناب اس کو وہ ریمانڈ پہ کیوں ہے، 14 ڈیز کا ریمانڈ کیوں ہے، اور جج عدالت پہ چھٹی پہ چلا گیا، عید منانے چلا گیا، فوری انصاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوازمات ہوتے ہیں جو آپ بظاہر تو چیزیں پولیس بتا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ قتل اس نے کیا ہے، آلۂ قتل برآمد ہوا ہے. ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ 2 خول جو ہیں وہ بھی وہاں سے مل گئے ہیں جو اس نے وہاں پہ فائر کیے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کا فرینزک ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر جو ریمانڈ ہے اس میں اس جو اسلحہ استعمال ہوا ہے اس نے برآمد ہونا ہے، فون نے برآمد ہونا ہے. بظاہر اگر پولیس کے پاس یہ سارا کچھ ہے، اس کا عدالت میں جا کے جب تک یہ ریمانڈ پر آ کر برآمد نہیں ہوگا اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی، اور اس سے ملزم کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ وہ تنقید ضرور کریں جو بنتی ہے، جو نہیں بنتی وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ہاں، میرے نزدیک اگر تنقید بنتی ہے تو وہ یہ بنتی ہے کہ اسلام آباد کی پولیس بلکہ وہاں کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی 2 دفعہ آ چکا ہے جی، پہلے بھی یہ اسلحہ لے کے آیا تھا جی، پہلے بھی یہاں پہ ریکی کرتا رہا ہے. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے اسلام آباد پولیس کے لیے کہ بھائی وہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی اسلحہ لے کے آتا رہا. ابھی اس اسلحے کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اسلحہ لیگل ہے، وہ اسلحے کا لائسنس ہے، یا وہ انلیگل ویپن تھا، اور پھر کس نے اس کو دیا. ابھی اس بندے کو بھی جس کا وہ ویپن تھا، ایون اگر وہ ویپن لائسنسی بھی تھا لیکن اس کے پاس کیا کر رہا تھا، اگر اس کا اپنا ہوگا دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. تو ابھی اس بندے کو جب پکڑا جائے گا وہ ایک علیحدہ پرچہ ہوگا، وہ ایک علیحدہ کیس بنے گا. لیکن آپ اسلام آباد کے اندر ایک شخص جو ہے وہ 2-3 دفعہ گن لے کے آ جاتا ہے اور پھر وہ واپس بھی لے جاتا ہے، اور آخر میں وہ اس گن کا بے معنی استعمال کر کے ایک 17 سال کی معصوم بچی کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ نکل بھی جاتا ہے. پھر اگر آپ نے اس کو 20 گھنٹے میں اسی کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، کیونکہ وہ فون جو تھا وہ ساتھ لے گیا تھا، اور اس کی آپ نے لائیو لوکیشن دیکھتے دیکھتے آپ نے اس کی CDR سے اس کو جو ہے پکڑ لیا، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن جہاں پہ آپ یہ جو بڑھائی بتا رہے ہیں کہ جی وہ پہلے بھی آیا تھا اور پہلے بھی اسلحہ لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، چلیں یہ جڑا والے جو پولیس ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے علاقے کا ایک بندہ اسلحہ لے کر ہر دوسرے دن جو ہے وہ اسلام آباد نکل جاتا ہے، اور اسلام آباد والے جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے، وہ بیٹھ کے تعریفیں بٹور رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسلحہ لے کے آیا تھا اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ان کو جو ہے پن پوائنٹ کیا جائے، اور یہ ساری چیزوں کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اوپر پورا ایک ورک آؤٹ کیا جائے کہ اور کوئی ثنا جو ہے وہ قتل نہ ہو. اور یہ جو ہمارے یہاں پہ جو گروپنگ ہیں، جو سک مائنڈ لوگ ہیں، جو اس طرح کے میسج کر کے لوگوں کو پرووک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا اور غیرت کا ایک لیکچر دیتے ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ پھر اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں کسی بھی مذہب کے اندر، ایون اسلام کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو غیرت کے نام کے اوپر اس طرح قتل کر دیں۔ ہاں، اسلامی ویلیوز کے مطابق جو ایک اڈلٹری کا جو لا ہے اس کے مطابق اگر لڑکی لڑکا جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کو لیشز ہیں، ان کو کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر جو مرد اور عورت جو شادی شدہ ہوں تو ان کو سنسار کرنے کا اس وقت حکم ہے جب آپ کے پاس دونوں طرف سے دو دو چار چار گواہان ہوں آپ کے پاس۔ لیکن عام حالات کے اندر کہیں پہ بھی کسی باپ کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کزن کو، کسی محلے دار کو اس غیرت کے اوپر معاف نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے غیرت کے چکر میں اپنے بچے یا بچی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ اس کو گھر سے نکال دیں، لا تعلقی کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو آگ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر اس نے کسی سے پسند کی شادی کر لی ہے تو جینے دیں ان کی زندگی، ان کو ان سے لا تعلقی کر لیں۔ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، جرات سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیں، لیکن کسی کو قتل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہوا، اچھا ہوا، ٹک ٹاکروں کو مار دینا چاہیے، یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بھئی جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ہمارے ادارے مضبوط ہونے چاہیے، ہمارا ایف آئی اے کا، ہمارا سائبر کرائم کا، ہماری پولیس، یہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور یہ اپنا ایکشن لے کے ان لوگوں کو دبوچیں، ان کو گردنوں سے پکڑیں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو سزا دیں تاکہ دوسرے لوگ ڈریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو فحاشی پھیلا رہے ہیں اس فحاشی کے اگینسٹ آواز اٹھانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ کسی کو بھی قتل کرنا یا اس کو جان سے مار دینے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اور یہ جو یہاں پر بیٹھ کے اس طرح کا فلسفہ جھاڑتے ہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک گناہ کر رہے ہیں، یہ اسلامک تعلیمات کے اگینسٹ جا کے بات کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں۔ ان تمام کے جتنے بھی جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ان کے جو بھی سوشل میڈیا کے ان کے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر ان سے ان کی ڈیٹیلز لے کے ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو پھر معاشرے کے اندر لوگوں کو ہلاشائی دے کر ایسے قتل کرواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جناب ڈنکے بجاتے ہیں کہ جناب اس نے بڑا غیرت کا کام کیا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں اس کیس کے بارے میں، اور کوشش یہ ہم کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی جو واقعہ ہے مزید نہ ہو، اور یہ جو لوگ خوش ہو کر وہاں پہ آ کے جناب غیرت کے ٹوکرے اٹھاتے ہیں ان کو بھی شرم دلائی جا سکے، اور جو ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر اور ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں ایک جو ہے وہ ڈینٹ ڈالتا ہے اور ایک گندگی کو پروموٹ کرتا ہے، ہمیں انہیں بھی روکنا چاہیے۔ اور ان کو روکنے کا سب سے اہم کام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔